أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک خدا کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. جب دین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہم سب کا بہرحال یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سبھی دیندار ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کے اعتبار سے عمل کرے. جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو دین گویا کچھ عقیدے ہیں، کچھ چیزوں کا تعلق عمل سے ہے، اور کچھ چیزیں اخلاقیات ہیں. یعنی اصول دین ہیں، فروع دین ہیں، اور اخلاقیات ہیں. انہی کا مجموعہ جو ہے وہ دین کہلاتا ہے. لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین پہ عمل کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے، ہمیں اس دین کی معرفت بھی ہونا چاہیے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو دین مبین اسلام ہے، اسے جس انداز سے معصومین نے ہمیں بتایا ہے اس حد تک ہمیں کم سے کم معرفت ہونا چاہیے. دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر کسی کا عقیدہ بہت اچھا ہے تو دین صرف عقیدے تک ہے اور عمل سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا انسان اگر عمل میں بہت اچھا ہے اور اس کے عقیدے میں جھول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دین مکمل دین ہے. اگر انسان عقیدے کا بھی اچھا ہے، عمل کا بھی اچھا ہے، لیکن اخلاقیات سے اگر عاری ہے تو پھر اسی دین کے لیے کہا جاتا ہے کہ حسن خلق نصف دین ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، عقیدہ آپ کا اچھا ہے، لیکن جیسے ہی مصلی سے ہٹتے ہیں لوگوں سے آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، ملنے کا طور و طریقہ اچھا نہیں ہے، ملنے کا انداز اچھا نہیں ہے. تو دین کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لہذا یہ جو دین ہے، جہاں ایک طرف اصول دین ہے وہیں دوسری طرف فروع دین ہے. اصول دین ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، اور اصول دین میں بھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ توحید ہے. یعنی ہمارے دین کی اساس توحید ہے، دین کی بنیاد توحید ہے. اگر کسی کو توحید سمجھ میں نہیں آئی ہے تو نہ وہ امامت سمجھ سکتا ہے، نہ وہ نبوت سمجھ سکتا ہے، نہ اسے قیامت کا اندازہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اصل بنیاد ہمارے دین کی توحید ہے. توحید کے لیے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ توحید کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مختلف عقیدے ہوتے ہیں کہ آپ کا ایک عقیدہ نبوت کے بارے میں ہے، ایک عقیدہ امامت کے بارے میں ہے، ایک عقیدہ آپ کا دوسری چیزوں کے بارے میں ہے. سب کے الگ الگ فولڈر ہیں. توحید کی اہمیت یہ ہے
کہ جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں ان کی بیس توحید ہونا چاہیے، یعنی اگر امامت ہے تو ساتھ میں توحید ہونا چاہیے، نبوت ہے تو توحید ہونا چاہیے، قیامت کا عقیدہ ہے تو توحید ہونا چاہیے۔ اگر خدا کو سمجھ لیا ہے تب سارے اصول دین سمجھ میں آئیں گے، اگر توحید ہی کو نہیں سمجھا ہے تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لہذا ہمارے یہاں اگر توحید سمجھنا ہے اور اس کا جو راستہ ہے وہ ولایت کے وسیلے سے ہمیں توحید تک پہنچنا ہے، لہذا بہت اہم ہے کہ انسان جو توحید کی بات کرتا ہے وہ توحید اس نے کس حد تک سمجھی ہے۔ ایک توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور صرف زبان تک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس ایک خدا پر یقین بھی ہے۔ دیکھیے آج کی جو تاریخ ہے، مجالس کے عنوان سے بہرحال آخری دن ہے، لیکن دوسری جو اہم تاریخ ہے 4 جون، وہ امام خمینی کی برسی کی تاریخ بھی ہے، اور دور حاضر میں امام خمینی نے ہمیں کسی حد تک سمجھایا ہے کہ دین کہتے کسے ہیں اور دین کیا کیا ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یعنی آپ سے پہلے ہو سکتا ہے اس دور کے لوگوں کو اندازہ نہ رہا ہو کہ اس دین میں کتنی طاقت ہے، اس دین میں کتنا پاور ہے، اور اس دین کے وسیلے سے کیسے انقلاب لائے جا سکتے ہیں۔ لہذا جب دین کی بات ہوگی دور حاضر میں، جب اسلام کی بات ہوگی تو ان لوگوں کا بھی تذکرہ آئے گا جنہوں نے آج کے دور میں اس اسلام کو زندہ رکھا ہے، اور ان میں جو سر فہرست ذات ہے وہ امام خمینی کی ذات گرامی ہے۔ توحید کے حوالے سے ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہمارے عقیدے اور عمل میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن ذرا سے پریشانیاں ہمارے اوپر پڑتی ہیں، ہم اغیار کے دروں پہ سر کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، ذرا سے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم نہ جانے کتنے دروں پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس اللہ ایک پہ پوری طرح سے بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں امام خمینی جیسے لوگ جو اتنا عظیم انقلاب لے کر آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو ایک کہا بھی ہے اور ایک مانا بھی ہے۔ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مشہور و معروف واقعات ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ امام خمینی جب انقلاب لے کر آتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا دیکھیے یہ ایک عظیم انقلاب آپ لے کر آئے ہیں، ایک واحد شیعہ حکومت قائم ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب باقی رہے، یہ حکومت باقی رہے، تو اس وقت جو سپر پاور ہے آپ کو اس سے دوستی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس سے صلح نہیں کریں گے تو پھر یہ انقلاب مشکل میں پڑ جائے گا، نت آئے دن وہ سازشیں کرتے رہیں گے اور یہ ملک باقی نہیں رہے گا، یہ انقلاب باقی نہیں رہے گا۔ امام خمینی نے، اور مثال بھی امریکہ کی اسی طرح سے ہے کہ جیسے کسی محلے میں اگر آپ کو رہنا ہے اور وہاں کوئی بڑا گنڈا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھیا اس سے تعلقات بنا کے رکھو تبھی تم یہاں رہ پاؤ گے اس بستی میں، اس سے اگر تعلق اچھے نہیں ہوں گے تو تم محلے میں رہ نہیں پاؤ گے۔ تو اگر دنیا کو آپ ایک بستی مان لیں تو اس میں جو سب سے بڑا گنڈا ہے وہ شیطان بزرگ جسے امام خمینی نے کہا ہے، یہی امریکہ اور اسرائیل ہے۔ کہا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت باقی رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا ملک باقی رہے، تو آپ کو اس وقت کے سپر پاور سے دوستی کرنی ہوگی، اس وقت کے سپر پاور سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ امام خمینی نے سر کو اٹھا کے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ جب ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی سپر پاور نہیں رہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی سپر پاور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر دور میں یہ ایک بہترین سبق ہے کہ جہاں انسان ذرا سے پریشان ہوتا ہے، کسی کے اقتدار کو دیکھ کے سر جھکاتا ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کے سر جھکاتا ہے، کسی کی کرسی کو دیکھ کے سر جھکاتا ہے، آج کے دور میں امام خمینی جیسے غیر معصوم نے بھی یہ سمجھا دیا کہ اگر کامیابی پانا چاہتے ہو تو خدا کو سب سے بزرگ و برتر ماننا ہوگا۔ اگر خدا کو بڑا مان لو گے تو پھر ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم نے اگر خدا اللہ اکبر کہا ہے
تو اللہ کو اکبر مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ ہم اگر کہتے ہیں کہ اسلام بہترین دین ہے تو ہمارا اس پہ بھروسہ ہے بھی کہ نہیں؟ امام خمینی سے کسی نے کہا کہ یہ جو آپ کا طریقہ ہے یا یہ جو شریعت پہ آپ عمل کر رہے ہیں مثلا، آپ اس سے ایران کو کئی سو سال پیچھے لے کے چلے جائیں گے، یعنی اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ امام خمینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا تم 100-200 سال کی بات کر رہے ہو، میں ایران کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، یعنی جو اصل اسلام ہے وہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں اصل اسلام پر عمل ہوگا وہاں کبھی بھی انسان کا سر نہیں جھکے گا۔ امام خمینی نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج 40 سال گزرنے کے بعد آپ کا جملہ ہم سے خراج تحسین وصول کر رہا ہے کہ جتنے وہ لوگ جنہوں نے وقت کے سلاطین کے آگے سر جھکا دیا تھا، جنہوں نے امریکہ جیسے ملکوں کو سپر پاور مان لیا تھا، آج وہ تو ذلیل و خوار ہوئے ہیں، لیکن جو امام خمینی کا ایران ہے، جو امام خمینی کا انقلاب ہے، وہ کل بھی سر بلند تھا، آج بھی سر بلند ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی اصل عزت اسی وقت ہے جب ہمارے پاس دین ہے، اگر دین نہیں ہے تو پھر کوئی عزت نہیں ہے۔ لا شرف لمن لا دین لہ، اس کے لیے کوئی شرف نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے جس کے پاس دین نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو فضیلت ہے، اگر دین نہیں ہے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ کہ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں، کیا حالات ہیں، بہت دنوں سے دکھائی نہیں دیے، تو ہم یہی بتاتے ہیں اگر حالات خراب ہوں گے کہ ہاں بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، بڑی غربت ہے، بڑے مسائل ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، مارکیٹ میں ان کا کاروبار جو ہے اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بہت بری طرح سے مارکیٹ متاثر ہے، بڑے خراب حالات چل رہے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنے صحابی سے کسی کے بارے میں سوال کیا، شاید ابراہیم نام تھا، ان کے بارے میں پوچھا کہ بہت دن ہو گئے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب بہت دنوں سے دکھ نہیں رہے ہیں، کیسے ہیں؟ تو امام نے بھی پوچھا۔ اب ہم سے کوئی پوچھتا فلاں صاحب دکھائی نہیں دے رہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑے حالات خراب ہیں، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا، انہوں نے کہا مولا ادھر کچھ دنوں سے بڑے حالات خراب چل رہے ہیں، کاروبار اچھا نہیں، بہت پریشان ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کیف دینہ، کہ ان کا دین کیسا ہے۔ یہ جو ہم پوچھیں وہ کیسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی اس کے پاس پراپرٹی ہے، کتنا مقام اور مرتبہ، اس سے مطلب نہیں، یہ بتاؤ اس کا دین کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا مولا حالات چاہے جتنے خراب ہوں، دین پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے۔ کہا دین وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا، دین وہی ہے ان کے پاس جو آپ کا سکھایا ہوا، آپ کا بتایا ہوا دین ہے۔ تو مولا نے کہا کہ پھر اس سے زیادہ امیر کوئی انسان نہیں ہے، جس کے پاس دولت دین ہو تو اس سے بڑھ کے کوئی غنی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی ہمارے اور معصومین کے معیارات میں کتنا فرق ہے۔ ہمارے لیے کون ہے بہت اچھی کنڈیشن کس کی ہے؟ جس کے پاس دنیا کے اعتبار سے حالات اچھے ہیں۔ اگر دولت ہے تو بہت ترقی کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، اگر اقتدار ہے تو بہت اچھا ہے، اگر اس کے پاس دولت دنیا ہے، مکانات وغیرہ ہیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام، یہ بتاؤ کہ اس کا دین کیسا ہے۔ اگر دین ہے تو وہ اچھا ہے، غنی ہے، اگر دین نہیں ہے تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس دین نہ ہو اور سب کچھ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کسی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اپنے دین کی وہ حفاظت کر لے تو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے فقرے نہیں ہیں، یہ معصوم کا ارشاد گرامی۔ لہذا ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سا دین ہمارے یہاں ہے۔ ہم لوگ اکثر ہمارے یہاں مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے دینس حسین، اور بہت مشہور و معروف ربائی ہے یہ، شاہس حسین با شاہس حسین، دینس حسین ودی پناہس حسین، یعنی حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے دیندار ہیں، ہمارے گھر میں دین پایا جاتا ہے، ہم بہت بڑے حسینی ہیں، ہم بہت بڑے مولائی ہیں۔
اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حسینی اور مولائی ہیں یا نہیں ہیں تو حسین یعنی دین، دین یعنی حسین، یعنی حسین کا تصور بغیر دین کے ممکن نہیں ہے، دین کا تصور بغیر حسین کے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا حسینی ہوں تو وہ اپنے وجود میں دیکھ لے، اپنے گھر میں دیکھ لے، اگر اس کے وجود میں دین پایا جاتا ہے تو اس کے گھر میں حسین پائے جائیں گے، اگر دین ہی نہیں ہے تو پھر حسین بھی وہاں نہیں ہوں گے جہاں دین نہیں ہوگا۔ اصل معیار یہ ہے کہ ہمارا دین کیسا ہے۔ اسی لیے یہ جو دین اتنا عظیم ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، بلکہ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور آئین کے سائے میں اعمال لے کر آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بھی اسلام ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ یہی دین مبین اسلام ہے، یہ اتنا اہم دین ہے۔ لہٰذا اس دین کے لیے جب ہم اس دین کے بارے میں دیکھیں، سوچیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو دین کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہمارے نظر میں ہونا چاہیے۔ دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے رسول کی رسالت کا اعلان کر دیا اور ہم پرفیکٹ مسلمان ہیں، نہیں۔ احادیث یہ کہتی دین ہے کیا۔ دین کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ہمارے معصوم یہ کہتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کو حاصل کرنا، یعنی جہاں نیکیاں حاصل کی جائیں وہاں دین ہے، جہاں انسان نیکیوں سے دور ہوتا جاتا ہے وہ بے دینی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم سے، کہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اپنے وعدے کی وفا کرنا یہ دین ہے، بے وفائی کرنا بے دینی ہے۔ اگر کوئی اپنے وعدے کی وفا کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے، اگر کوئی اپنے وعدے کی وفا نہیں کر رہا ہے تو وہ رسول سے کیا وفا کرے گا، خدا سے کیا وفا کرے گا۔ لہذا اصل کیا ہے کہ اگر ہم وفا کر رہے ہیں، اگر ہم وفادار ہیں تو ہمارے پاس دین ہے۔ کسی اور نے سوال کیا کہ دین کسے کہتے ہیں، تو جواب ملتا ہے جس کے پاس مروت ہے اس کے پاس دین ہے، جہاں مروت نہیں ہوتی ہے وہاں دین بھی نہیں ہوتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، یہ سب احادیث کا بہرحال ترجمہ ہے یا میرے الفاظ میں احادیث کی ترجمانی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ مولا دین کی تعریف کیجئے۔ مولا نے کہا دین یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہو اپنے اس مال سے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرے، اگر مدد کر رہا ہے تو دیندار ہے، اگر مدد نہیں کر رہا ہے تو دیندار نہیں ہے۔ یعنی یہ دین کے مختلف مرحلے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، رسول کی رسالت پر ایمان لے آئے، بس یہی دین ہے، اور اسی دین کے بھروسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں، ہم سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جنت ہمارا مقدر ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس دین کے ساتھ کتنے اور لوازمات بھی ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمارے یہاں جو دین کا تصور ہے، دین جہاں ایک طرف عقیدہ ہے، عمل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، یہ مکمل مجموعہ ہے، تب جا کے ہم دیندار بنتے ہیں، ایک صحیح معنوں میں ایک اچھے اور سچے مسلمان۔ اگر ہم اپنے وعدے پہ وفا نہیں کرتے ہیں، جیسے آج کل اکثر ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ایک عام سا مسئلہ ہے، خاص کر کے مجالس وغیرہ کے حوالے سے، کہ اگر ہم نے کہا کہ 9 بجے کا اعلان ہے تو لوگ پہلے سے مان کے چلتے ہیں کہ 10-11 تو بجنا ہے۔ اگر بہت زیادہ تاکید کر دی جاتی ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں چلو 9:30 تو بجے گا، اور جو یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، اسے بھی اپنے اعلان پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اسے بھی اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ 9 بجے ہم شروع ہی کر لے جائیں گے۔ انسان جو کامیاب انسان ہے، اب دور حاضر میں آج کی تاریخ میں امام خمینی سے ہٹ کے کوئی مثال میں نہیں دینا چاہتا، امام خمینی کی زندگی میں آپ دیکھیے جو ان کی خصوصیات بیان کی گئی، کہ امام خمینی وقت کے انتہائی پابند تھے۔ یعنی جب آپ پیرس میں تھے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے،
تو جو پاس پڑوس کے لوگ تھے وہ بھی امام خمینی کو دیکھ کے اپنی گھڑیاں صحیح کر لیتے تھے کہ اگر یہ اس وقت نکل کے آئے ہیں تو پھر جو ان کا روز کا ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم ہوگا. ہماری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، ان کا عمل غلط نہیں ہو سکتا. اتنے وقت کے پابند تھے، اور جب انہوں نے وقت کی پابندی کی ہے تو پھر اسی وقت کو بدل کے یہ دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی وقت کا پابند ہوتا ہے تو وہی اس لائق ہوتا ہے کہ ایک عظیم انقلاب لے کر آ جائے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے وقت کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں تو وقت کو بدل کیا پائیں گے. جب ہم اپنے وقت کے پابندی نہیں ہیں تو پھر وقت میں ہم تبدیلی کیا لائیں گے، انقلاب کیا لائیں گے. امام خمینی کے نمایاں خصوصیات ہیں. آپ وقت کے پابند، اور اس طرح سے پابند ہے کہ اپنے لوگ نہیں، جو پرائے لوگ ہیں جہاں وقت کی پابندی کی جاتی ہے انہوں نے بھی آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ کس طرح سے وقت کا پابند ہوا جاتا ہے. اور آپ سوچیے کہ امام خمینی نے اپنی انہی صفات کی وجہ سے ایک ایسا عظیم انقلاب لے کر آئے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت بہرحال ہم لوگ نہیں تھے، جو بزرگان اس وقت موجود رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی حکومت جو 700-800 سال پرانی ہو اس حکومت کو بدلا جا سکتا ہے. یہاں تو لوگوں کے حوصلے اتنا پست ہیں کہ 8-9 سال کی حکومت کے بارے میں سوچتے ہیں پتہ نہیں بدل پائیں گے کہ نہیں بدل پائیں گے. اور وہاں سینکڑوں سال کی حکومت ہے اور اسے بدل کے امام خمینی نے دکھایا کہ ہم اگر وقت کے پابند ہوں، ہم اگر دین کے پابند ہوں، ہم اگر شریعت کے پاسدار ہوں تو یہ دین ہے ہی اس لیے کہ ہمارے اندر انقلاب لے کر آئے. یہ دین ہے ہی اس لیے کہ وہ ہمیں منزل کمال تک پہنچا دے. اسلام کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ہمیں منزل کمال تک پہنچا دے. لہٰذا جو دین منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے اس دین کو وہ کمال پہ اسی وقت پہنچائے گا جب اس دین کو دین سمجھا جائے اور اس دین پہ عمل کیا جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں، ایک وہ دین ہے جس کے اہل بیت نے تعلیم دی ہے، ایک وہ دین ہے کہ جو وقت ضرورت ہم اپنے اعتبار سے بنا لیتے ہیں. جو ہماری سہولتیں ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے ہم دین بناتے ہیں. کچھ چیزیں دین میں شامل کر دیتے ہیں، جو چیزیں بھاری لگتی ہیں اس پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں اب بہت مبتلا بے مسائل ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ دین میں ہے لیکن ہم نے یہ مان لیا کہ اس پہ ہم سے عمل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا ہم یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ گویا یہ دین نہیں، اسے دین سے مائنس کر دیتے ہیں. یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یعنی ہم اکثر اس دین پہ عمل کرتے ہیں جو ہماری خواہشوں کا دین ہے. ہم اس دین کو مانتے ہیں جو ہماری خواہشوں کا دین ہے. دین خواہشوں پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، دین خواہشوں کو قربان کرنے کا نام ہے. ہم کتنا اپنی خواہشوں کو قربان کر کے دین پہ عمل کرتے ہیں. یہاں ہمارا جو دین ہے ہماری سہولیت کے اعتبار سے، جو چیز ہمیں اچھی لگی وہ دین میں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اسے ہم شامل کرتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے. جو چیز دین میں ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارا دل بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کی جائے. لہذا اکثر ہوتا ہے کہ مجالس وغیرہ میں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس بستی میں فلاں فلاں مسئلے کو نہ چھیڑیے گا کیونکہ اس مسئلے کے مبتلا بے لوگ بہت ہیں یہاں پہ. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی بات پڑھ دیجئے کہ جو منتظمین ہیں وہ بات ان کے خلاف چلی جائے. لہٰذا بیان بھی وہی ہونا چاہیے جس میں ہمیں مزہ آئے، ہمارے من موافق ہو. یعنی ہم ایسی گفتگو بھی نہیں سننا چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات سے الگ گفتگو کی جائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لیکن روایات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو دین وہی ہے، خواہشات کو قربان کرنے کا نام دین ہے. اگر ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بہت سی جگہ ہوتا ہے، بہت سے معاملات آج کل کے مبتلا بے مسائل ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اصول دین میں، بہرحال اصول دین ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو کسی کے کہنے پہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو اگر اللہ کو ماننا ہے تو خود سمجھ کے ماننا ہے. لیکن فروع دین میں تقلید ہے. فروع دین میں تقلید ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا تقلید ضروری نہیں ہے. اگر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں تو پھر تقلید کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پر تشریف لے آئیں گے. محمد والا
اس سے بہتر نعرہ صلوات. اس سے بہتر نعرہ صلوات. لہذا جو فروع دین ہے اس میں تقلید کرنا ہے، لیکن تقلید وہ کرے گا جو اجتہاد نہ کر سکتا. اگر آپ اجتہاد کر سکتے ہیں تو کسی نے نہیں کہا آپ تقلید کیجئے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سے اگر دین کو سمجھ سکتے ہیں تو شریعت یہی کہتی ہے کہ دین کو سمجھو، تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تقلید وہی کرے گا جو اس لائق نہ ہو کہ قرآن اور حدیث سے اپنے دین کو سمجھ سکے. لہذا تقلید کا مطلب یہ نہیں کہ تقلید ضرور کرنا ہے، ہاں اسے ضرور کرنا ہے جو اس لائق ہی نہ ہو کہ حدیث اور قرآن سے دین سمجھ سکے. اور دور حاضر میں تقریباً ہم سبھی لوگ تقلید کرتے ہیں. اتنا ملکہ نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ ہم حدیث اور روایت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کے جو حکم خدا ہے اسے اخذ کر لیں. اور اس راہ میں بھی جو لوگ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جب آپ مسئلے دیکھیے تو ان مسئلوں میں آخر میں جو ہمارا مجتہد ہے وہ مسئلہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب، کہ صحیح بات کیا ہے وہ خدا جانتا ہے. یہ ہم نے اپنے حساب سے، یہ معصوم ذہن نہیں ہے، غیر معصوم، انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے جو کوشش ہو سکی کی، اور اس کوشش کے بعد جو نتیجہ نکلا اسے فتوے کی شکل میں بیان کر دیا کہ اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کا کہنا یہ ہے. یہاں پہ بھی اپنی بات نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے تو وہ فتویٰ سیستانی صاحب کا ہے، لیکن سیستانی صاحب نے اپنے پاس سے بیان نہیں کیا ہے، نتیجہ قرآن اور حدیث ہی سے نکالا ہے. یہ سیستانی صاحب یا خامنئی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے، لیکن آخر میں کیا لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب. یعنی ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے لیکن خدا بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان واللہ اعلم بالصواب لکھ رہا ہے یہ فقرہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بہت عالم ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ جو واللہ اعلم بالصواب لکھا جا رہا ہے یہ اپنی عالمیت کا اعلان نہیں ہے بلکہ اپنی عاجزی کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے لیکن پھر بھی یقینی نہیں ہے کہ ہم صحیح حل تک پہنچ گئے ہوں. خدا بہتر جانتا ہے، لہذا یہ فقرہ بھی اظہار عاجزی کے لیے ہے، اظہار عالمیت کے لیے نہیں ہے. وہاں سے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی ہے، یہ جو ہم نے سمجھ لیا بس یہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو انداز ہوتا ہے یہ جاہلوں کا، ہم جیسے لوگوں کا، کہ نہیں یہ مسئلہ تو ہمارا ہم سمجھ میں آ گیا، اب اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا، اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے روایات میں اس طرح کے فقروں کو استعمال کرنے کے لیے عام لوگوں سے منع کیا گیا ہے. عام لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہماری نگاہ میں کوئی حدیث نہیں ہے، ہماری نگاہ میں آیتیں نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی بات، کسی نے پوچھا کہ بھائی عادل صاحب فلاں مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا ایسا ہونا چاہیے، اور پھر تھوڑا سا اکڑ کے کہا واللہ اعلم بالصواب، کہ سامنے والے کو لگے کہ ہاں یہ بھی پڑھے لکھے آدمی. روایات نے کہا ہے کہ جاہلوں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اس جملے کا استعمال کریں. جس نے کوشش کی ہو، دسیوں آیتیں اور روایتیں دیکھی ہوں اور پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہو، وہ کہے واللہ اعلم بالصواب. یعنی ایسا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے یہ سمجھ میں آنے لگے کہ آپ بھی عالم ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو وہی ظاہر کرو جو ہو، جو نہیں ہو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہمیشہ اسی چیز کا اظہار ہونا چاہیے جو آپ ہیں. اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے اس بات کا اظہار نہ ہو کہ آپ ہیں کچھ اور، لگے کچھ اور. یہاں پر بھی چہرہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے، بہروپ بھرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جو ہیں وہی دکھنا چاہیے، آپ جو نہیں ہیں وہ نہیں دکھنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. لہذا ہمارا جو مجتہد ہے وہ آخر میں یہ لکھے گا واللہ اعلم بالصواب، اور ہم اس کے بتائے ہوئے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. یہ عمل تقلید ہے. بہت سے لوگ دیکھا ہے، بعض جوان یا بعض روایتیں ہیں، ابھی جلدی کہیں دیکھا تھا کہ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، روایت میں کہا گیا رجوع کرو تو ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں، ہم تقلید نہیں کرتے ہیں.
کہا اچھا آپ رجوع کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہا رجوع کرتے ہیں اور ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ کہا اگر آپ رجوع کر کے ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو آپ چاہے اسے رجوع کہیے چاہے تقلید کہیے، لفظ ہی بدلیں، عمل وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو لگا کہ پھنس رہے ہیں، کہا نہیں، رجوع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سمجھ میں آیا تو عمل کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو جب نہیں سمجھ میں آیا اور سمجھنے کے لیے آپ نے رابطہ قائم کیا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ہی علم کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آئے گا اسی پہ عمل کریں گے، تو پھر ایسے آدمی کو رجوع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رجوع کرنا ہے تو وہاں عمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر اپنی ہی مرضی کے اعتبار سے چلنا ہے تو پھر کسی عالم سے پوچھنا کیا، کسی استاد کے پاس جانا کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ لہذا اکثر یہ ہوتا ہے جو ہمارے خاص کر کے نوجوان اذہان ہیں ان کو بھڑکانے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور آدمی بھی وقتی طور پہ اسے لگتا ہے کہ ہم کو بھی دین کے حوالے سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا، لہٰذا وہ اپنی رائے بہت آسانی سے دینے لگتا ہے۔ لیکن اگر ذرا سے بھی ہم غور و فکر کریں، ایسے بہت سے مسائل میں، بعض مسائل یہیں اطراف کے ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہکانے والا انسان ہے اس کے پاس علم کے نام پہ کچھ بھی نہیں۔ ہم جان رہے ہیں کہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کسی حوزے سے قاعدے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے کہنے پہ ہم اپنی نمازیں برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بستی میں بہت سے بزرگ علماء موجود ہیں، ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جنہوں نے دسیوں سال حوزہ علمیہ میں صرف کیے ہیں، ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک ایسے آدمی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے جس نے کچھ بھی علم حاصل نہیں کیا ہے۔ تو پھر ہم جیسے لوگوں کو، کم سے کم ہم جیسے لوگوں کو اس بات پر کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ اعتراض کریں کہ انہیں علی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، دشمنان علی کیوں سمجھ میں آ گئے، وہ علی کے پاس سے کیوں چلے گئے، امیر شام کے دربار میں جا کے کیوں بیٹھ گئے۔ یہی معیار وہاں بھی رہا ہوگا۔ آج بھی اگر علم کو ٹھکرا کے جہالت کے پیچھے چلا جا رہا ہے تو یہی معیار کل بھی تھا۔ علی کو تنہا چھوڑ کے دربار شام سجا لیا گیا تھا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ تاریخ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اگر ہم تاریخ سے عبرت نہیں لیتے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ بہت پڑھے لکھے، ہم جیسے لوگ نہیں، لیکن جو بزرگان دین و ملت ہیں، اگر آپ کی نگاہ میں ایسے اشخاص ہیں تو پھر کم سے کم آپ کوئی معیار تو بنائیے، کوئی معیار علمی تو بنائیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے جو شخص ہے اسے صرف آپ نے ایک وسیلہ بنایا ہے، ورنہ اصل آپ کی خواہشوں کا دین ہے۔ آپ کو اپنی خواہشوں پہ عمل کرنا تھا، لہٰذا ایک پتلا لا کے سامنے کھڑا کر دیا، مجتہدین کے مقابلے میں، علماء کے مقابلے میں، اپنی بستی کے بزرگوں کے مقابلے میں۔ یہاں اصل میں وہ شخص کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی خواہشیں ہیں، اور ان خواہشوں کی غلامی آپ کر رہے ہیں۔ خواہشیں جب حاوی ہو جاتی ہیں تو انسان کبھی دین کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی شریعت چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو دین اور شریعت سے سودا ہوتا ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پر خواہشیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ مقام عمل میں ہمارا دل چاہتا ہے فلاں عمل کیا جائے، اب فلاں عمل انجام دینے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو ہمارا سپورٹ کرے، لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جس کی طرف سے ہمارے اس عمل کی ذرا سے تائید ہو جائے۔ اور پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں فلاں عالم نے ایسا کہا اس لیے کر رہے ہیں۔ اور شریعت میں، ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تقلید کرنا ہے تو آپ کو پہلے یہ پرکھنا ہے کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے۔ آپ عالم دیکھ کے تقلید کریں گے، فتوے دیکھ کے تقلید نہیں کریں گے۔ فتوے نہیں دیکھیں گے کہ جس کا میرے مرضی کے اعتبار سے فتویٰ ہے ہمیں اس کے اعتبار سے عمل کرنا ہے، نہیں، عالم دیکھنا ہے پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اکثر ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے عالم کو درکنار کر دیتے ہیں، فتووں پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور اکثر ایسے فتوے عام بھی کیے جاتے ہیں کہ جن کے مقلدین یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن اس لیے عام کیا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگوں کی خواہشیں پوری ہو جائیں، کچھ لوگ اپنی خواہشوں کے دین پہ عمل کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔
لہذا جو ہمارا دین ہے وہ دین ہماری خواہشوں کے اعتبار سے نہیں ہے، جس اعتبار سے معصومین نے ہمیں یہ دین بتایا ہے، سمجھایا ہے، جن قربانیوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچایا گیا ہے، ہمارے لیے دین وہی دین ہے جو محمد اور آل محمد کے در سے ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کا اگر خلاصہ کیا جائے تو دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت کے، یعنی دین محبت کے علاوہ کوئی اور تعلیم نہیں دیتا ہے، دین نفرتیں نہیں سکھاتا ہے۔ دین نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں سے کس طرح سے محبت کی جائے، اور اس محبت میں جو سر فہرست محبت ہے خدا کے بعد وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اور یہ جو اہل بیت کی محبت کا ہمارے دین نے تقاضا کیا ہے وہ اس لیے کیونکہ دنیا کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمیں بگاڑتی ہے، محبت اہل بیت ہمیں سنوارتی ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں عمل سے دور کرتی ہے، اہل بیت کی محبت ہمیں عمل سے قریب کرتی ہے۔ اسی لیے آپ امام خمینی کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جس طرح سے خدا سے محبت نظر آئے گی، جس طرح سے دین سے محبت نظر آئے گی، آیت اللہ صدر نے امام خمینی کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ خمینی میں اسی طرح سے ضم ہو جاؤ جس طرح سے ان کا وجود اسلام میں ضم ہو گیا، جس طرح سے انہوں نے اپنے وجود کو دین میں ضم کر دیا کہ جو کچھ ہے دین سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے تم اپنے آپ کو خمینی کے وجود میں ضم کرو۔ یعنی امام خمینی کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ دین ہے، پوری کوشش آپ کی یہ تھی کہ جو دین ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ یہ دین چھوڑیے، یہاں تک کہ وہ مشہور خط جو ہے آپ کا وہ بھیجا گیا اور آپ نے اس میں کہا کہ جو تمہارا نظام اور سسٹم ہے میں اس کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سن رہا ہوں، اور لوگوں نے دیکھا کہ بہت عرصہ نہیں گزرا تھا وہ پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ لیکن امام خمینی نے جس دین کو اپنے انقلاب کی بیس قرار دیا تھا وہ دین آج بھی اتنا عزت والا ہے کہ اگر وہ دین ہمیں کمانڈر دیتا ہے تو حسن نصر اللہ جیسا دیتا ہے، اگر شہید دیتا ہے تو قاسم سلیمانی جیسا شہید دیتا ہے، اگر مبلغ دیتا ہے تو شیخ زکزکی جیسا مبلغ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے بہت شکریہ، دین ہمیں کس طرح سے عزت عطا کرتا ہے۔ ایک مثال اپنے ہندوستان کی دیکھ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ بہت عرصہ نہیں گزرا ہے، اسی کرناٹک میں حجاب کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ایک لڑکی کا وجود سامنے آتا ہے۔ دیکھیے ہم نہیں جانتے اس کا مسلک کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں یاد ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے نام لیا وہ پوری تصویر نگاہوں میں آ گئی ہوگی کہ جہاں نرغہ عادہ میں گھر کے ایک لڑکی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کر رہی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اپنی مجلسوں میں نہ جانے کتنے نعرے ہم نے لگا ڈالے، کتنے نعرہ حیدری اور نعرہ سلوات، لیکن آپ پوچھ لیجئے کہ فلاں بستی میں کون صاحب آپ کو یاد ہیں نعرہ لگانے والے، تو ہمیں نہیں یاد۔ لیکن آج میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے اور آپ سب کے ذہن میں وہ تصویر آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے نعرہ تکبیر بلند کیا جا رہا ہے۔ اس نعرے میں اور اس نعرے میں فرق کیا ہے؟ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے نعرہ لگانا اور ہے، اور دشمنوں کے نرغے میں گھر کے خدا کو یاد کرنا اور ہے۔ جب زمانے سے ڈر لگنے لگے تب اپنے خدا کو یاد کیا جائے، یہ یاد کرنا اور ہے۔ لہذا جب اس بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اس عالم میں اس طرح سے نرغے میں گھرنے کے بعد نعرہ تکبیر کی صدا کیوں بلند کی، تو اس نے کہا مجھے لوگوں کے ہجوم سے ڈر لگ رہا تھا، لہذا جب اسے ڈر لگا اور اس نے اپنے خدا سے رابطہ قائم کیا تو یہ رابطہ اتنا قوی تھا کہ اس ڈر سے بھی اسے نجات ملی، اس دشمن اعداء کے نرغے سے بھی نجات ملی، اور خدا نے اسے اتنی عزت دے دی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری نگاہوں میں اس کی تصویر رہے گی۔
وہ خدا ہے جو عزت دیتا ہے، وہ خدا ہے جو ذلت دیتا ہے۔ اس صدق دل کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ برسا برس گزر جائیں گے اور شاید اسی نعرے کا اثر ہے جو آج ہمیں اس سرزمین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ وہ جو نظام تھا وہ پورا نظام بدل گیا ہے۔ لوگوں کو اتنی توقع نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید اس نعرے کا بھی اثر ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی اگر درگاہ آدھا میں گر کے اپنے خدا کو صدق دل سے یاد کرتا ہے تو خدا تو ہے ہی اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو، معصومین کو صدق دل سے آواز دیں۔ ابھی میں نے نام لیا حسن نصر اللہ کا آپ کے سامنے۔ بہرحال ایک مقاومت کی تاریخ ہے، ایک جد و جہد کی تاریخ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے عالم اسلام کے لیے، کس طرح سے اپنے عزت اور وقار کے لیے جنگ لڑی ہے حزب اللہ نے۔ اور ان کی جو آخری جنگ جو ہوئی تھی تقریباً 34 روزہ، اس جنگ کے بعد ایک کمانڈر ان کے آئے تھے ایران میں، اور ہم لوگوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ اسرائیل کہ جس نے اس سے پہلے کبھی 3 دن میں، کبھی 7 دن میں سارے عرب ممالک کو شکست دے دی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو شکست نہیں دے پائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت کے امام کی تائید ہمیں حاصل تھی، یعنی اگر ہم ایک قدم ان کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھ کے آتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ صدق دل سے ایک قدم اٹھایا جائے جو اکثر ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی تھی رات کو اس گن پہ جو طیارے وغیرہ کو مارنے کے لیے، پلین وغیرہ کو، جو فائٹر پلین ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جو رات کی تاریکی میں، ایسا کوئی راڈار نہیں تھا جو رات کی تاریکی میں پتہ لگا سکے کہ دشمن اٹیک کر رہا ہے۔ اب یہ واقعہ ہے وہ میرے سامنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نماز شب میں مشغول تھا، یعنی یہ بھی کمال ہے کہ سرحدوں کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے تو وہاں بھی خدا سے رابطہ برقرار ہے، اور اسی لیے ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو راتوں کی تاریکی میں اٹھ کے خدا کو یاد کیا کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ہمیں کہیں اور سے ملے گی، لیکن اگر رات کی تاریکی میں اٹھ کے خدا سے رابطہ قوی کیا جائے تو خدا ہمیں عزت دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا رات کی تاریکی تھی، ہم نماز میں مشغول تھے، اچانک ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ایک الہام ہوا ہو کہ ایک فائر اندھیرے میں کر دو۔ کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں انہوں نے دیکھا، اور ادھر دشمنوں نے اپنی تحقیق کی، پتہ لگایا کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے۔ تو یہ میٹنگ ہوئی کہ یہ کتنا بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا لبنان، اگر نقشے میں آپ دیکھیے گا تو جلدی ملے گا نہیں، بہت چھوٹا سا ملک۔ اس لبنان میں بھی جو حزب اللہ کا ایریا ہے بہت ہی چھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا ایریا ہے، بہت کم لوگ ہیں، ان کے پاس راڈار ہے نہیں، رات میں ہمارے فائٹر پلین پکڑ نہیں پائیں گے، اور اسرائیل کے پاس آج کل ہتھیار اتنے زیادہ ہیں کہ خود ہندوستان ان سے ہتھیار خریدتا ہے اتنی ترقی کے بعد بھی، لہذا ہم حملہ کریں گے اور رات کی تاریکی میں اس پہ پورے ایریے کو اتنی بمباری کریں گے کہ نہ وہاں پہ کوئی شیعہ رہ جائے، نہ حزب اللہ رہ جائے، سارا کام ہی ختم ہو جائے۔ دشمنوں کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جب ٹارگٹ کیا ہے تو یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ بچے ہیں، اسپتال ہے، گھر ہے، کیا ہے۔ حملے ہوئے ہیں، آج بھی فلسطین میں ایسے ہی حملے ہوتے ہیں، کبھی اسپتال کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی اسکول کو، کبھی گھروں کو، یعنی عام لوگوں کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے، جتنا ایریا ہے اس پورے ایریے میں اتنی بمباری کریں گے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے مقابلے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اٹیک ہوتا ہے، دستور یہ ہے کہ احتیاطاً ایک فائٹر پلین سب سے آگے رہتا ہے تاکہ یہ اندازہ رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اطلاع غلط ہو اور ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار ہو۔ ایک فائٹر پلین آگے ہے، ادھر یہ بندے خدا نماز شب میں مشغول ہے۔ یہ کہتے ہیں اثناء نماز ایک الہام سا ہوا کہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر سنے ہوئے یوں ہی تاریکی میں ایک فائر کر دو۔ انہوں نے کہا نہ میں نے کوئی آواز سنی، کیونکہ فائٹر پلین پہلے آتا ہے، آواز اس کی بعد میں آتی ہے، سپیڈ آواز سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بغیر دیکھے، بغیر سنے ہوئے ایک تاریکی میں فائر کیا، اور میرا اکلوتا فائر اس اکلوتے فائٹر پلین پہ لگا جو سب سے آگے آ رہا تھا۔
جیسے ہی اس پہ لگا دشمنوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے، لیکن لگتا ہے حزب اللہ کے پاس ایسا راڈار موجود ہے، فوراً ہی دشمن واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا جائے کہ ان کے پاس رات کی تاریکی میں دیکھنے والا راڈار نہیں ہے، لیکن پردے غیب میں رہ کے حفاظت کرنے والا امام موجود ہے، جو دن کے اجالے میں بھی بچاتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ لہذا یہ جو کامیابی کا راز ہے، یہ اپنے امام سے جو رابطہ قوی ہے، جو عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ یقین بھی ہے، یعنی عقیدہ پختہ ہے۔ ایک بار صرف کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا امام موجود ہے، لیکن ہمارے عمل سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ ہمارا امام موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ خدا کو مانتا ہے۔ کبھی زندگی کے کسی شعبے میں ذرا سے پریشانیاں پاتی ہیں تو ہم فوراً شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ بار الہ ساری پریشانیوں کے لیے ہم ہی تھے، اور جب نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو سب سے پہلے خدا کو بھولنے والے بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ جب نعمتوں کی فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہیں یہ سب تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور یہ تو ہم نے حاصل کیا ہے۔ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی خدا موجود ہے، لیکن خدا ایسے لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ ہاں میں ہوں۔ تم اگر بھول گئے ہو تو کبھی نہ کبھی تمہیں احساس ہوگا کہ تم سب کچھ نہیں ہو، بلکہ تمہارے اوپر خدا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی بہت کچھ ہونے کے بعد انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ ہمیں ہر لمحہ اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک توحید وہ ہے جہاں یہ زبان سے کہا جاتا ہے کہ خدا ہے، اور ایک توحید وہ ہے کہ زبان سے کہا بھی جاتا ہے، عمل سے مانا بھی جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ فلاں کام ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ 100% یہ کام ہمارا ہو جائے گا۔ بہت یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہے، یہ تو ہو ہی جانا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ہم کر لیں گے، لیکن ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو سلجھ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن پردے غیب سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سارے مسئلے سلجھ جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الہمم، میں نے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے پہچانا۔ ہم کہتے ہیں کہ کل ہم یہ کر کے رہیں گے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں، گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ نہیں ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب کوئی طاقت دنیا کے ہمیں بچا نہیں سکتی ہے، لیکن پھر اسی عالم میں ایک ایسا راستہ نکل آتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ مشکلوں سے نجات دلانے والا ہے، وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ بہرحال دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ مولانا نجیب صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ مجلس ان کی پیشخانی کے طور پہ ہے، تو انشاءاللہ آپ ان کو 12 یا 12:15 تک سنیے گا۔ تقریباً یہی 5-10 منٹ کی زحمت اور ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر کے ہم جو کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین کسے کہتے ہیں، اس دین کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دین اتنا اہم ہے کہ حسین نے اس کے لیے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا۔ یعنی اس دین کی اہمیت کا اندازہ ہم سے زیادہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ یہ دین کتنا اہم ہے۔ یہ دین اتنا اہم ہے کہ حسین نے اس دین کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی۔ حسین نے سب کچھ لٹایا ہے لیکن دین کو بچایا ہے۔ کربلا یہ درس دیتی ہے کہ تمہیں اپنے دین کے لیے دنیا لوٹا دینا چاہیے، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن دین پہ حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہم تشنگان فرات کا ماتم کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ خود اس ایک جملے میں کتنا درد ہے اگر اسے سمجھا جائے کہ تشنگان فرات ہیں کون؟ فرات
ایک دریا کا نام ہے اور اس کے کنارے ایک ایسا قافلہ ہے جو مہمان ہے مگر بھوکا اور پیاسا ہے. یعنی آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہم انہیں اگر یاد کر رہے ہیں تو تشنگان فرات کہہ رہے ہیں. مجھے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن جب فرات کا ذکر آتا ہے، تشنگان فرات کا ذکر آتا ہے، تو ہماری نگاہوں میں، چشم تصور میں اس ترائی کا بھی منظر نظر آ جاتا ہے کہ جس ترائی میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو 2 ہاتھ ہیں جو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس دریا کے کنارے خیمے نصب کر رہے ہیں. کیوں یہاں پہ خیمے نصب کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ دریا سے بچوں کے خیمے قریب رہیں، انہیں پانی کی شکایت نہ ہونے پائے. حسین کے لشکر کے علم بردار جناب عباس کو اپنی بچوں کے پیاس کا اتنا زیادہ خیال ہے کہ خیمے ایسی جگہ لگا رہے ہیں ترائی میں کہ جہاں اگر ہوا چلے تو اس میں پانی کی نمی کا احساس رہے. اور اسی لیے جب یہ حکم دیا گیا کہ یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں تو جناب عباس تیار نہیں تھے. لیکن جب امام حسین نے جناب زینب سے کہلایا کہ بھئی عباس سے کہہ دو کہ تمہارے آقا حسین کی مرضی یہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں، تو وہ عباس جس نے اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کو نصب کیا ہے وہ روتے جاتے ہیں اور ان خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹاتے ہیں. بچے اتنے زیادہ مانوس کیوں ہیں جناب عباس سے؟ کیوں بار بار پانی کے لیے جناب عباس سے سوال ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا جب مدینے سے چلا ہے تو دستور یہ تھا کہ امام جناب عباس اپنے حصے کا کچھ پانی ضرور بچا کے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی بچہ پیاسا ہو اور اسے پانی کی چاہت ہو اور پانی میسر نہ ہو. لہٰذا اگر بچوں کو کہیں پانی نہیں ملتا تھا تو جناب عباس کے خیمے میں بچوں کے لیے پانی کا انتظام رہتا تھا. لہٰذا مدینے سے لے کے کربلا تک ننھے بچوں کی عادت سے پڑ گئی تھی کہ اگر پانی طلب کرنا ہو تو جناب عباس کے پاس چلے جاتے تھے اور جناب عباس اپنے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے. ہاں عزیزوں، بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے. امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنے اس بھائی پہ بڑا بھروسہ تھا. مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے کسی اور کو اب آواز نہیں دی ہے، اے بھیا عباس آؤ مجھے سواری پہ سوار کرو. جب راستے میں کہیں گفتگو کرنا ہوئی ہے تو اے بھیا عباس جاؤ اور جا کے دشمنوں سے گفتگو کر کے آؤ. جب شب عاشور مہلت لینا ہے تو حسین کو اتنا بھروسہ ہے بھیا عباس جاؤ اور جا کر مہلت لے کر آؤ. لہذا علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب عباس کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو گویا امام حسین علیہ السلام کا دل مضبوط ہو جاتا تھا کہ میرا بھیا عباس زندہ ہے. اسی لیے جب جناب عباس آئے ہیں مرنے کی اجازت دیجئے. امام نے پانی لانے کے لیے کہا ہے. جناب عباس چلے ہیں، آپ نے جنگ کی ہے، واپس چلے ہیں. ایک وقت ایسا آیا دونوں بازو قطع کر دیے گئے، آپ نے آخری سلام کیا ہے. اب حسین جب چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا عالم عجب ہے. وبان الانکسار علی وجہی، حسین کے چہرے پہ انکسار ہے. حسین کا چہرہ اس طرح کا ہے، غم زدہ حسین کا غم حسین کے چہرے سے آشکار ہے. حسین کمر کو تھامے ہوئے ہیں. یا فی الان انکسر ظہری، حسین چلے ہیں جناب عباس کے پاس آئے ہیں. وصیتیں ہوئی، خیمے میں علم لے کر آئے ہیں. تفصیل میں نہیں جانا ہے. حسین اب تک کا دستور یہ تھا کہ جب حسین آتے تھے کوئی شہید ہوتا تھا تو حسین جا کے دلاسا دیتے تھے، لیکن آج حسین نے کسی کو دلاسا نہیں دیا. ایک گوشے میں ستون خیمہ سے دیکھ لگا کر حسین بیٹھ گئے. ایسا لگتا تھا کہ اگر جناب فاطمہ وہاں موجود ہوتی تو حسین ماں کی گود میں سر رکھ دیتے. اے اماں میرا عباس مارا گیا، اے اماں میرا بھائی شہید ہو گیا. روایت کہتی ہے کہ ایک بار جناب زینب کے خیمے میں حسین گئے. آج تک دستور یہ تھا یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کو دلاسا دیتے تھے، لیکن آج منظر بدلا ہوا ہے. ایک طرف حسین ہے، ایک طرف زینب ہے. ایک بار حسین کہتے ہیں ہائے میرا بھائی عباس، ایک بار زینب کہتی ہے ہائے میرا بھیا عباس. واہ عباسا کے نعرے بلند ہیں، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ